إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر رومه فله الجنة رواہ مسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا پاکیزہ، مقدس اور سب سے سچا دین عطا فرمایا اور پاک باز ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ محترم حاضرین، خواتین، حضرات، اس سے پہلے کئی جمعہ کے اندر خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ باتیں تو بہت ہیں، اگر شروع کیا جائے تو کئی جمعے لگ جائیں گے سیرت عثمان کو بیان کرنے میں، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ ایک ہی جمعہ کے اندر اختصار کے ساتھ باتیں آ جائیں، اور اس کے بعد چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاک باز ہستیوں سے سچی محبت کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حاضرین، اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت ساری اچھائیاں تھیں، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیوں کو آپ کی نکاح میں دیا، ایک کے بعد دیگرے، دوہرا داماد بنایا۔ ایسے ہی نہیں دے دیا اپنی بیٹیوں کو، بلکہ ہر طرح سے پیارے نبی نے جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے، ہر اینگل سے اللہ کے رسول نے پرکھنے کے بعد، اس کے بعد جا کر کے اپنی بیٹی کو ان کی نکاح میں دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، تب سے لے کر کے وفات تک ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مالی تعاون کا اعلان ہوتا، چندے کا اعلان ہوتا، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر عثمان بن عفان صف اول میں کھڑے نظر آتے۔ جہاد کا اعلان ہوتا تو
عثمان غنی دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے. عثمان غنی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی. عثمان غنی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا لقب جامع القرآن اور ناشر القرآن پڑا. عثمان غنی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے نہتے اور کمزور مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے زاد راہ اور سامان جنگ تیار کر کے انتظام کر کے ان کو مہیا کیا. عثمان غنی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے مدینۃ الرسول کے اندر مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ میٹھے پانی کا چشمہ کنواں جو یہودی کے قبضے میں تھا منہ مانگی قیمت دے کر کے اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے قدم قدم پر ہر موقع پر مسلمانوں کا خیال کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی. سارے لوگ کھانے کو ترس رہے، پینے کو ترس رہے، کئی دنوں کا فاقہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی موقع پر ملک شام سے 1000 اونٹوں کا قافلہ سامان سے لدا ہوا مدینہ پہنچنے ہی والا تھا. جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی کا قافلہ، تجارتی قافلہ مدینہ کے اندر پہنچنے والا ہے، سارے سردار اور سارے امیر ترین کبیر آدمی مالدار لوگ اکٹھا ہو کر کے آپس میں پلاننگ کی کہ چلو مدینہ کے اندر پہنچنے سے پہلے باہر ہی چل کر کے سودا کر لیتے. پتہ نہیں مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد سامان بہت مہنگا بیچا جائے اور مسلمان خرید نہ سکے، اس لیے چلو مدینہ کے باہر ہی خرید لیتے. چنانچہ آتے ہیں عثمان غنی کے پاس اور ذکر کرتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں کہ کتنا فائدہ دو گے؟ تو اس طریقے سے کافی لمبی گفتگو ہوتی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سودے پر کہتے ہیں کہ تم جتنا مجھے نفع دینے کی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کئی گنا 10 گنا دینے کا وعدہ کر رہا. اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جاؤ گواہ رہنا قیامت کے دن کہ یہ جو 1000 تجارتی قافلہ اونٹوں سے لدا ہوا سامان ہے، یہ صرف سامان نہیں بلکہ اونٹوں کے ساتھ میں مسلمانوں، مدینہ کے مسلمانوں کے لیے میں قربان کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں. وہ عثمان غنی کی شخصیت، عثمان غنی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو اتنے زیادہ حیادار تھے، اتنے حیادار تھے کہ اس کائنات کے اندر آسمان کے نیچے روئے زمین پر عثمان جیسا حیادار کسی نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. وہ عثمان غنی، وہ عظیم شخصیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہیں. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ حیادار،
حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. وَأَقْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. اور جب انصاف اور عدالت کی بات آتی ہے تو میری امت کے اندر علی بن ابی طالب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. اور قرآن مجید کے سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہیں، ان سے بہتر قاری کوئی نہیں. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. اور میری امت کے اندر حلال اور حرام سے متعلق علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں. وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت. اور علم فرائض کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ زید بن ثابت ہیں. الا وان لكل امه امینا. سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح. اور میری امت کا امین، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ پوری حدیث ہے. تو گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے بارے میں بتایا کہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیا والے عثمان بن عفان ہیں. محترم حاضرین، آگے چلتے ہیں اختصار کے ساتھ. بیر روما، یہ روما کا ایک کنواں تھا، میٹھے چشمہ کا پانی. اس کی خریداری پر خرید کر کے جو وقف کر دے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی خوشخبری دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی نہیں تھا. میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا. اب مسلمان مکہ سے بھگائے ہوئے، ستائے ہوئے، مظلوم، بالکل سب کچھ لٹا پھٹا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ یہودی بہت مہنگا پانی بیچتا تھا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اب مسلمان کیسے خرید پاتے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں ابتاع بیر روما، یہ کنواں، روما کا کنواں جو خریدے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دے گا. چنانچہ عثمان بن عفان اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور وہ نہ بیچنے کی نیت سے کئی گنا قیمت لگا دیتا ہے کہ جب کئی گنا قیمت لگا دیں گے تو ویسے ہی الٹے پاؤں واپس چلے جائیں گے. لیکن عثمان بن عفان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امیر، کبیر، عظیم شخصیت بنایا تھا. عثمان بن عفان نے کہا تمہاری منہ ماجی قیمت میں دے رہا ہوں، چلو حوالے کرو. اور اس کے بعد 2 مرتبہ میں اس کو مکمل کنواں خرید لیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے جب وقف کر دیتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تھا باغیوں نے، بلوائیوں نے، اور گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس موقع پر عثمان بن عفان اس بات کو لوگوں کو مخاطب کر کے یاد دلا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں اور میں اللہ کے نبی کے صحابہ کو قسم دلا رہا ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من حفر روما فلہ الجنہ فحفرتها، کہ جو شخص روما کا کنواں کھودے گا، یعنی جو اسے خرید کر کے وقف کرے گا، فحفرتها، تو میں نے اسے کھودا تھا، یعنی میں نے اسے خرید کر کے وقف کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم ایسے آدمی کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اس کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہو، اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو. ارے پہلے سوچو تو کہ کس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہو، کس کے خلاف مورچہ نکالے ہوئے ہو، یہ تو سوچو ذرا صحیح. مسجد نبوی کی توسیع کس نے کرائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام کے ساتھ جب آئے مدینہ کے اندر، تو اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک مسجد کا ہونا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ شروع میں ایک چھوٹی سی جگہ خرید کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی۔ اب اسی مسجد کے اندر نماز بھی ہوتی تھی، اسی مسجد کے اندر واعظ و نصیحت کی مجلسیں بھی قائم ہوتی تھی، اسی مسجد کے اندر ایوان عدل بھی لگتا تھا، اسی مسجد کے اندر فوجی دستے بھی روانہ کیے جاتے تھے، اسی مسجد کے اندر فوجیوں کی تربیت بھی کی جاتی تھی، اور اسی مسجد کے اندر زخمیوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا، ہاسپٹلائز بھی کیا جاتا تھا، ایڈمٹ بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے وہ چھوٹی سی مسجد تنگ پڑنے لگی، تنگی کا شکایت کرنے لگی۔ جیسے آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کی یہ مسجد کے ساتھ مسجد سے متصل مدرسہ سراج العلوم ہے، جہاں الحمدللہ آج آپ کے تعاون اور آپ کے صدق دل کے اور دعاؤں سے، سچی دعاؤں سے الحمدللہ آپ کے بچے، دوسروں کے بچے، تقریباً 750 بچے یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے تعلیم کا مرحلہ آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے، مشکل ہے، گنجائش نہیں ہے، اس لیے متصل جگہ کا سودا کیا گیا، اور آپ سے بار بار اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، چندے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جن کی رسیدیں کٹی ہوئی ہیں ان کو بار بار جگایا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے سانپ سوکھ جاتا ہے، جب دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے راستے میں تعاون کرنے اور چندہ دینے اور قربانی دینے کا مسئلہ آتا ہے تو انسان اپنے جیب میں اس طریقے سے ہاتھ ڈالتا ہے جیسے بچھو اس کے جیب میں بیٹھا ہو۔ اس طریقے سے انسان کا مزاج بنا ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں صحابہ کے درمیان کہ کون ہے جو مسجد کے بغل والی زمین خرید کر کے اور ہماری مسجد میں ملا دے، اس کے لیے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کے اندر بڑا محل ہے، عظیم الشان محل ہے۔ یہ کام کون کیا تھا؟ اس کام کو عثمان بن عفان نے انجام دیا تھا، اور اس بات کو عثمان بن عفان نے بلوائیوں کو مخاطب کر کے جب انہوں نے محاصرہ کیا تھا، اس بات کو بھی یاد دلایا تھا کہ ارے مجھے قتل کرنے والوں، میرے خلاف سازشیں کرنے والوں، کیا تم بھول گئے، جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو فلاں خاندان کے کھریان کو خرید کر کے ہماری مسجد کے اندر ملا دے گا، فلہو، اس کے لیے اجر ہے، فلہو اجر، اس کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ کائنات کے امام فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا بدلہ ہے۔ تو کس نے خریدا تھا؟ میں نے جا کر کے خاموشی کے ساتھ، چلا کر کے، اعلان کر کے نہیں، ریا نمود کے ساتھ نہیں، خاموشی کے ساتھ میں نے جا کر کے اس خاندان سے اس خلیار کا سودا کیا تھا 20 یا 25 ہزار درہم کے اندر، اور اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو اعلان کیا تھا وہ زمین ہمارے قبضے میں آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجعلہ فی مسجدنا، اس کو ہماری مسجد کے اندر ملا دو۔ صحابہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، عثمان غنی کا شکر ادا کرنے لگے کہ بہت اچھا ہوا، مسجد کشادہ ہو جائے گی، مسجد بڑی ہو جائے گی، مسجد کی توسیع ہو جائے گی، بہت ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ محترم حاضرین، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت۔ جیش الاسرا کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنگ تبوک کے موقع پر جس لشکر کو تیار کیا گیا، بڑی تنگی کے عالم میں
اس لشکر کو تیار کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے فصلوں کے کاٹنے کا وقت آ گیا تھا, سخت گرمی کا زمانہ تھا, سواری بالکل نہیں تھی, ساز و سامان کی بہت کمی تھی, مال بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا جنگ تبوک کے لیے شریک ہونے کے لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آئے اور چندہ دے, تعاون کرے اور نکلنے کی تیاری کرے, عمر فاروق ادھر لے کر کے آ رہے ہیں, ابو بکر صدیق ادھر سے لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں سواری کا انتظام کون کر سکتا ہے؟ عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ. اللہ اکبر, 100 اونٹ, اور وہ بھی صرف اونٹ نہیں, ساز و سامان کے ساتھ, زادے راہ کے ساتھ, کجاوے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد لشکر, اللہ کے رسول پھر اعلان کرتے ہیں, کہتے ہیں لشکر ہمارے پاس بہت زیادہ, سواری کی کمی ہے. میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اور کون ہے جو ہمارے لشکر کے لیے انتظام کرے. دیکھتے ہیں کہ اور کوئی اٹھ جائے, اور کوئی اٹھ جائے. جب کوئی نہیں اٹھتا عثمان غنی پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے اور 100 اونٹ, ساز و سامان کے ساتھ, صرف اونٹ نہیں. اللہ کے رسول بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان ارے خاموش رہو, ذرا دوسروں کو بھی موقع دو. اس میں بھی بہت بڑے امیر ترین چودھری لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بھی کھڑا ہونے دو. بہت بڑے بڑے امیر ترین مکہ کے مالدار لوگ یہاں بیٹھے, لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوا. عثمان غنی کو کھڑا ہونا پڑا. تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے, ہاں اور کوئی دینے کے لیے تیار ہے تو اٹھ جائے, نام لکھا لے. لیکن تیسری مرتبہ بھی کہیں سے کوئی سر اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. عثمان غنی پھر اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور لکھ لیجئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں عثمان بیٹھ جا, بیٹھ جا, دوسرے کو موقع دے دے. تو یعنی ہمیشہ بازی مان لے جاتا ہے. ارے تمہارے علاوہ بھی اور بھی امیر ترین لوگ بیٹھے ہیں, لیکن کوئی نہیں اٹھ پا رہا ہے, کسی کے پاس ہے نہیں. وہ یا تو جذبہ نہیں جو عثمان غنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. عثمان غنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسلام سے محبت اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی جو محبت تھی, ہو سکتا اس سے کم رہا. عثمان غنی 3 مرتبہ 300 ساز و سامان کے ساتھ, اور اخیر میں روایت میں آتا ہے کہ 70 اونٹ الگ سے بھی عثمان غنی نے دیا. 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے, اس لیے کہ کسی نے مال نہیں دیا تھا. چندے کے اندر کھجور, پنیر, کھانے کی چیزیں اور سواریوں کا تو انتظام کچھ حد تک ہو گیا تھا, لیکن مال کہیں سے نہیں آیا تھا. عثمان غنی 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول اسے ایسے اچھالتے ہیں خوشی کے مارے, ہاتھ میں اس ہاتھ میں لیتے ہیں, پھر اس ہاتھ میں لیتے ہیں, اچھالتے ہیں ایسے. صحابہ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا عثمان, یہ میرا عثمان سب کچھ لا کر کے قربان کر رہا. بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے اندر, بہت بڑے تاجر تھے, لیکن صرف اپنا خیال نہیں کرتے تھے, اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے تھے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادے سے نکلتے ہیں 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے, اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو مکہ سے کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, آپ لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کیا جائے؟ ہم میں سے کسی آدمی کو بھیجنا چاہیے سفیر بنا کر کے, قاصد بنا کر کے, کہ جائیں مکہ والوں سے جا کر کے وہ بات کرے کہ بھائی ہم کسی اور مقصد سے ارادے سے نہیں آئے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنا اور جنگ کرنا یہ ہمارا ارادہ نہیں, صرف طواف کرنا ہمارا مقصد ہے. جا کر کے ان کو سمجھائے اور اجازت لے کر کے آئے. صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ عمر فاروق کو مناسب رہے گا، ان کو بھیج دیا جائے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول مجھے بھیج دیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن میں جاؤں گا اور ان سے کہوں گا اگر کوئی الجھے گا، کوئی انکار کرے گا اور کوئی حجت کرے گا تو میں اس کو رگڑ دوں گا، مار پیٹ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ بنے گا نہیں اور بگڑ جائے گا۔ تو عمر فاروق نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں برداشت نہیں کروں گا، اگر وہ مکہ والے امیر ترین لوگ ہیں تو میں بھی خطاب کا بیٹا ہوں، میں بھی سب کو جانتا ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی انکار کرے گا، کوئی حجت کرے گا، کوئی بحث کرے گا، کوئی رکاوٹ ڈالے گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا دیتے ہیں، عمر بیٹھو، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر کس کو بھیجا جائے؟ کہتے ہیں عثمان کو بھیجا جائے، حلیم الطبع آدمی، سمجھدار آدمی اور سلجھے ہوئے آدمی، سیدھے سادے آدمی، صبر والے آدمی، ان کو بھیجا جائے۔ اللہ اکبر، خوش قسمت ہے وہ جوان کہ جو اللہ کے رسول کا قاصد بن کر کے، سفیر بن کر کے مکہ جا رہا ہے۔ مکہ عثمان غنی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تجھے اگر طواف کرنا ہے تو چل، تجھ کو طواف کرا دیتا ہوں، تو اگر کہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے اندر میں تم کو داخل ہونے کا موقع دے دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن اور دوسروں کو طواف کرنے کا موقع بالکل ہرگز نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول سے پہلے عثمان جا کر کے طواف کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی نہیں جاتے ہیں۔ اتنے میں جھوٹی خبر پھیل جاتی ہے، جھوٹی خبر یہ پھیلتی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرا گئے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اب واپس نہیں جانا ہے جب تک کہ کفار مکہ سے جنگ نہ ہو جائے، جب تک کہ عثمان بن عفان کی شہادت اور ان کی خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے، تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام آ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول ہم اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، اپنی موت اور اپنی جان کو نشاور کر کے رہیں گے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لے۔ سارے صحابہ آ کر کے بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور جب سارے صحابہ بیعت کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا ہاتھ، اب یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہ بھی گویا کہ عثمان کو بھی میں بیعت کے اندر شامل کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر، اور کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ کہے، اس کے نصیبے کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے عہد و پیمان کر رہے ہیں، اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے، اللہ نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، عثمان سے کتنی محبت تھی، نبی کو محبت، صحابہ کو محبت، اللہ کو محبت۔ اللہ کے رسول یہ کہے کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، اور اللہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر۔ اللہ اکبر، عثمان سے کتنی زیادہ محبت تھی، کتنی زیادہ محبت تھی۔ اور اس کے بعد جب بیعت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو سچائی تھی، جو اخلاص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ بالکل اپنے عہد و پیمان میں، بیعت میں بالکل سچے ہیں،
یہ بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، بالکل مر مٹنے والے ہیں، مرنے کا جذبہ اور عہد کر چکے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی سن لو، آج بغیر لڑے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر تلوار چلائے، آج اللہ کی طرف سے یہ تمغہ دیا جا رہا ہے۔ کون سا تمغہ؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان تمام مسلمانوں سے جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، جو اس بیعت کے اندر شامل تھے، اللہ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ رضامندی کا تمغہ بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے سارے صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کی محبت، عظمت اللہ تعالیٰ بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم دنیا والوں کے نہیں، ہم صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے غلام بنیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں، اور ان کی اتباع کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں، اللہ سے ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ۔